حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور. علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، پروگرام سوال و جواب، آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آپ کے پوچھے گئے سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ موضوع ہمارا قربانی ہے، اور قربانی کے اندر ہم آج انشاءاللہ تعالی عزیز ذبح کے متعلق جو ہے وہ سوالات شامل کریں گے، جو کہ ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیج اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ ذرائع ابلاغ سے لیے گئے سوالات ہیں۔ آئیے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، جانور بھاگ گیا اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تو اسے گولی وغیرہ سے مار سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ ایک جانور ہے، اگر وہ بھاگ جائے اور کسی کے قابو میں نہ آئے تو اسے گولی وغیرہ سے، عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے کہ جانور کو ایک زمین میں ایک پلاٹ پہ بند کر کے اس کو گولی سے مارا جاتا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ تو آیا کہ شرعی طور پر یہ جانور ذبح ہوگا یا نہیں ہوگا، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے متعلق ایک ذہن میں سوال آتا ہے، اور یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے یہ سوال بھی۔ یاد رکھیے کہ ذبح کی دو طرح کی قسمیں ہیں، دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری، ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری میں ہوتا ہے کہ کسی بھی نوکیلے یا دھاردار چیز سے آپ نے بسم اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جانور پر جو ہے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ چھری ہو، ہڈی ہو، لکڑی ہو، کوئی بھی نوکیلی یا دھاردار چیز سے آپ نے جانور پر ذبح اختیاری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے جو ہے وہ حلق پر اس کو استعمال کرنا ہے، جس میں سے کم 4 میں سے 3 رگیں گڑی ہیں، تو یہ جو ہے ذبح اختیاری کہا جاتا ہے۔ اور ذبح اضطراری یہ ہوتا ہے کہ ایسا جانور جس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، کسی طریقے سے وہ قابو میں نہ آتا ہو، تو پھر اس کے لیے یہ حکم یہ ہوتا ہے کہ تیر سے یا کسی بھی نوکدار چیز سے جو ہے وہ بسم اللہ اکبر کہہ کے دور سے وار کیا جائے، تو وہ جانور جو ہے حلال ہوگا، ذبح کہلائے گا، اور ذبح شرعی کے حکم میں ہوگا۔ عام طور پر جب ہم قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو وہ رسیوں سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کی نکیل وغیرہ ہوتی ہے۔ اب کسی طریقے سے اگر وہ جانور بے قابو ہو جائے اور محلوں میں یا گلیوں میں یا آبادی کے درمیان وہ بے قابو ہو جائے اور قابو میں نہ آئے، تو شرعی طور پہ یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اسے گولی مار کر جو ہے وہ ذبح کریں، بلکہ گولی مارنا یہ ذبح شرعی کے زمرے میں آئے گا بھی نہیں۔ جی ہاں، کیونکہ گولی میں کوئی نوک یا دھاردار چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اس کی ایک گولائی سی ہوتی ہے جو کہ پریشر کی طرح نکلتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سوراخ کرتے ہوئے جسم کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ البتہ گولی میں کوئی سوراخ کرنے کی اہلیت نوک کی وجہ سے نہیں ہوتی، تو لہٰذا اگر کسی جانور کو گولی سے مار کر زخمی کیا گیا اور وہ اسی میں اس کی جان چلے گئی، اگرچہ بسم اللہ اکبر پڑھا گیا ہو، تو وہ ذبح شرعی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر جانور بے قابو تھا، پھر اس کے سر پر یا اس کے گردن پر گولی مار کر اسے گرایا گیا یا وہ قابو میں آ گیا، پھر اس کے بعد اس کی سانس رہتے ہوئے، اس کا دم رہتے ہوئے آپ نے اس کے گردن پر بسم اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دی، تو اب یہ جانور ذبح ہو گیا، حلال ہو گیا، اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ تو شرط یاد رکھیے گا کہ گولی مارنے میں اگر زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد اس میں دم باقی تھا، جان باقی تھی، اور اس کی علامت یہ ہوتی کہ خون ذبح کے وقت بہہ کے نکلے، یعنی علماء کرام نے، فقہاء عظام نے جو جانور کے اندر دم یعنی جان باقی رہنے کی علامت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جانور تڑپے، یعنی چھری پر چلنے کے بعد تڑپے، یا اس میں سے خون اس قدر نکلے کہ اس کو بہنا کہیں، تو پھر یہ جانور حلال ہوگا۔ اگر جانور اوپر سے گرا اور بے سدھ پڑا رہا، یا گولی سے مار دیا گیا اور وہ بے سدھ پڑا رہا اور بعد میں اس کے اوپر چھری پھیر دی گئی، نہ خون نکلا نہ وہ تڑپا، تو جانور حلال بھی نہیں ہوگا اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جانور کو گرانا باندھنا ضروری ہے یا ویسے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے عموماً ایسے قصاب ہوتے ہیں جو جانور کو گراتے ہی نہیں، مطلب باندھتے نہیں اور بغیر باندھے ہی گرا دیتے ہیں اور اس کو ذبح فرما دیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی رہنمائی فرما دیجیے۔ شرعی طور پر تو حکم یہ ہے کہ جتنی آسانی کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے، نرمی کے ساتھ ذبح کیا جائے، اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو ماہرین قصاب ہوتے ہیں وہ جانور کو باندھے بغیر، یعنی اس کے پاؤں وغیرہ باندھے بغیر جو ہے وہ یوں ہی گرا دیتے ہیں، اس میں بھی شرعی طور پہ کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی جانور کو بغیر باندھے گرا رہے ہیں تو اس میں جانور کو کوئی اذیت نہ پہنچے، بے وجہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تقرب کے لیے اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، تو اس کو بے جا اذیت نہ پہنچے۔ اس کو گرانے کے بعد گھسیٹنا یا کسی ایسی جگہ پہ گرانا جس سے اس کو چوٹ لگے یا وہ زخمی ہو جائے تو یہ باعث اس کے لیے اذیت ہے اور بے جا اذیت ہے، جس پر ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو بغیر باندھے بھی جانور کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ماہرین ہیں، جو ماہرین قصاب ہیں۔ اب جیسے کہ بعض حضرات خود ہی اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور وہ سوچیں کہ شرعی طور پہ باندھنے کا جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلو ایسے ہی گراتے ہیں، تو ایسے گرانے میں کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لیں یا جانور کو نقصان نہ پہنچا لیں۔ بہرحال احتیاط اس میں ضروری ہے کہ آپ جو ہے اسے جانور کو باندھ لیں اور ساری احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں تاکہ نہ جانور کو نقصان پہنچے، نہ وہاں پر حاضرین جو موجود ہوتے ہیں انہیں نقصان پہنچے، نہ ذبح کرنے والوں کو نقصان پہنچے۔ اچھا، ہمارے ہاں ذبح بھی کیا جاتا ہے اور جانور کو نہر بھی کیا جاتا ہے۔ اسلام میں وہ جانور قربان کرنے کے دو طریقے ہیں، یعنی ذبح کیا جائے یا نہر کیا جائے۔ نہر اونٹوں کو کیا جاتا ہے اور ذبح جو ہے وہ گائیں اور بکری اور دیگر دمبے وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر کرنے کا طریقہ، سنت طریقہ یہی ہے کہ اونٹ کھڑا رہتا ہے اور اسے جو ہے اس کے حلق کی طرف، گردن کی طرف جو ہے وہ نوک دار چیز یا چھری وغیرہ مار کے اسے اس کی 3 رگیں یا 4 رگیں کاٹنے کا حکم ہے، تو یہ نہر کہلاتا ہے۔ اگر اونٹ کو بھی باندھ کر لٹا کر کاٹ دیا، یعنی اس کو جانور کی طرح، یعنی گائے کی طرح، بکری کی طرح اسے بھی لٹا کر کاٹ دیا تو تب بھی ذبح شرعی ہو جائے گا، سنت کا ترک ہوگا، جانور قربان ہو جائے گا، گوشت بھی حلال ہوگا، قربانی بھی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگا، کیونکہ اونٹ کو نہر کرنا، کھڑے ہو کر اس کو نہر کرنا، اس کے حلق میں، اس کے حلقوم میں، اس کی 4 رگوں میں چھری مارنا جو ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین و احسن الجزا۔